بسم اللہ کی آپ کچھ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ مولانا نے یہ جو تحریر ہے مولانا کی مسلمانوں کی طاقت کا اصلی منبع، علیکم السلام، اس کو سمجھنے کی سب سے زیادہ ضرورت ہمیں آج ہے کہ تقریباً 100 ارب کی تعداد میں مسلمان دنیا میں موجود ہیں، اور ان کے پاس جغرافیائی لحاظ سے وہ علاقے ہیں جو سارے سمندر ہیں جہاں سے ساری دنیا کے تجارتی جہاز گزرتے ہیں۔ اہمیت ان کی جنگی لحاظ سے بھی ہے، ان کے پاس تیل کے خزانے موجود ہیں، ان کی سرزمینیں جو ہیں ان کے اندر سونے اور چاندی اور تانبے کی بے شمار کانیں اور موجود ہیں۔ یہ ساری دولت ہونے کے باوجود، اتنی بڑی تعداد ہونے کے باوجود، مسلمانوں کی کوئی ریب روب، کوئی ہیبت، کوئی خوف کسی کے دل میں نہیں ہے۔ جو چاہتا ہے وہ اس پر چڑھ دوڑتا ہے اور ان کو تہس نہس کر کے رکھ دیتا ہے۔ اور سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ خود مسلمان جو ہیں وہ اسلام دشمنوں کے اعلی کار بن رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، جو مولانا نے اس مضمون کا عنوان یہ ہے کہ رتبیل، وہ سے جب کہا کہ یہ، حالانکہ وہ زمانہ جو تھا، یہ جو یزید بن عبد الملک ہے اس کا زمانہ ہے، اور عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اس کا دور 101 سے 4 تک، تو یہ تو بالکل ہی وہ زمانہ ہے جب کہ جیسے کہ مولانا نے لکھا ہے کہ تابعین موجود تھے، اس زمانے کے یہ لوگ ہیں، اور ان کے اندر بھی وہ سادگی موجود نہیں تھی جو کہ صحابہ کرام کے اندر موجود تھی۔ تو ایک شخص کہتا ہے، وہ دیکھتے وہ تم سے بہتر تھے، ان کی ٹوٹی کھجور کی چپلیں تھیں اور پھٹے ہوئے پٹکے ہوئے پیٹ سے، اور تم اتنی شان و شوکت کے ساتھ ہو تو میں تمہیں نہیں دوں گا۔ وہ لوگ سچے تھے، وعدے کے پورے تھے۔ تو اب یہ دیکھیے کہ طاقت کا منبع کیا ہے، وہ عمل اور ایمان اور عمل صالح۔ آج ہم اسی چیز سے معلوم ہے، ساری دولتیں ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن وہ سب سے بڑی دولت جو ایمان کی دولت ہے، اور سب سے بڑی قوت جو مسلمان کی سیرت اور کردار کی قوت ہے، اس سے ہم معلوم ہے۔ یہ ہماری ساری بیماریوں کا، ساری کمزوریوں کا یہی اصل جڑ ہے جس کو مولانا نے اس مضمون میں بیان کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے تفہیمات میں ایک مضمون میں یہ بات کہی ہے کہ جب جماعت کی بجائے قوم بن جاتی ہے نا کوئی امت، تو یہ بہت بڑی تبدیلی ہوتی ہے۔ قوم بن جاتی ہے کہ نسلی بچے پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں، ان کی تربیت نہیں ہوتی، وہ صرف اس طرح ہی مسلمان ہوتے ہیں کہ کسی مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، ٹھپا لگ جاتا، نہ وہ عقیدہ نہ وہ عمل جو مسلمان۔ پہلے لوگ جو آتے ہیں نا وہ اس جماعت کے رکن بنتے ہیں، وہ ہوتے ہیں جو نظریے کو سمجھ کر، عقیدے کو سمجھ کر مانتے ہیں، دل میں بٹھاتے ہیں، اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ جب تک وہ جماعت رہتی ہے نا اس وقت تک کام ٹھیک رہتا۔ جب قوم بن جاتی ہے کہ نسلی لوگ بنتے گئے اور کہتے گئے ہم مسلمان ہیں، مگر اسلام جس کی وجہ سے مسلمان کہلاتے تھے اس کا نام و نشان ہی نہیں۔ مولانا نے وہاں لکھا ہے رحمۃ اللہ علیہ کہ مسلمان اس میں صفت ہے، مسلم جو ہے نا اس میں صفت ہے عربی زبان میں، یہ کوئی اس میں ذات نہیں ہے کہ گھوڑا ہے تو گھوڑا ہی رہے گا، یہ تو ایک وصف ہے۔ اگر پایا جائے گا تو مسلم ہے، نہیں ہوگا تو پھر اس کو مسلم کہنا ایسے ہی ہے۔ مولانا نے مثال ہی بہت عمدہ دی کہ یہ ہندو لوگ جو ہے نا برہمن، یہ نہیں گوشت کھاتے نہ جانور ذبح کرتے ہیں، جیو ہتیا کہتے ہیں کہ ہم نہیں جان کو تکلیف کہتے ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ برہمن قصاب ہے، برہمن اور قصائی دو بالکل اپوزٹ چیزیں، یہ جمع ہی نہیں ہو سکی۔ تو اسی طرح مسلم اور شرابی، مسلم اور زانی، مسلم اور ڈاکو، یہ کہتے ہیں بھئی اسلام کا تو معنی ہے کہ جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، سپرد کر دے کہ جو اللہ حکم دوں گا اس کے سامنے میں فرض کہوں گا۔ تو جب تک یہ اس میں صفت رہتا ہے نا کہ لوگ اپنے اندر وہ صفت پیدا کرتے ہیں اور پھر مسلم کے پھر ٹھیک ہے، اور اگر پیدائشی ہو گئے یا صرف بھرتی ہوتے جاتے ہیں، نہ عقیدہ تبدیل کرتے ہیں نہ عمل، تو پھر وہ بشر ہی ہیں دوسرے بشروں کی طرح۔ کافروں کے مقابلے اللہ ان کی کیوں حمایت کرے؟ پھر تو دو انسان ہیں، جو ان میں طاقتور ہوگا جس کے پاس مادی وسائل ہوگی وہ جیت جائے گا، اور جس میں ہوگا اسلام وہ اگر مادی وسائل میں کمزور بھی ہوگا تو اللہ کہے گا میری پارٹی ہے، میرے دین کا جھنڈا اٹھائے ہوئے میں اور میرے لشکر ان کی مدد کریں گے۔ تو جب یہ لا الہ الا اللہ ہو جاتا نا، ایک صرف کلمہ کے زبان سے پڑھ لیا، نہ اس کو سمجھا کہ لا اللہ کیا مطالبے کرتا، نہ ان کو پورا کرنے کی فکر کی،
تو زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی، نہ جذبات مسلمانوں والے، نہ سوچ مسلمانوں والی، صرف یہ ہے کہ مسلمانوں گھر پیدا ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ مردم شماری کے کاغذوں سے دھوکہ نہیں کھا سکتا کہ مردم شماری میں لکھا ہوا کہ یہ مسلمان ہے، وہ تو دیکھے گا کہ اسلام اس کے اندر ہے، جو سچ مچ مسلم ہوگا اس کی مدد وہ کرے۔ تو مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے یہی بات کہی ہے، سمجھائی ہے کہ ایمان اور نیک عمل یہ سرمایہ تھا پہلے مسلمانوں کا، جس کی وجہ سے وہ تھوڑے ہوتے بھی دنیا پر چھا گئے، زندہ قوت تھی جہاں میں یہی توحید کا۔ آج کیا ہے؟ فقط ایک مسئلہ علم کلام، جھگڑا مناظرہ، بحث کرو اللہ ہے بھی نہیں۔ اس وقت تو زندہ قوت یہ اندر رہ جاتی تھی بات، صرف ایک مالک ہے جس کا میں فرما بردار ہوں، کسی کا جھنڈا میں نہیں لہرانے دوں گا، اللہ کا جھنڈا دنیا میں بلند ہے۔ وہ فوج میں بھرتی ہو جاتا تھا، مرتے مارتے تھے۔ میں نے امیر سپاہ تیری سپاہ دیکھی، کل اللہ کی شمشیر سے خالی ہے نیا۔ کہتے ہیں مسلمانوں میں نے دیکھ پا لیا ہے، تم بنے ہوئے ان کے عالم اور درویش اور لیڈر، میں نے امیر سپاہ تیری سپاہ دیکھی ہے، کل اللہ کی شمشیر سے خالی ہے نیا۔ یہاں توحید نہیں، نہ ان کو سمجھ ہے، نہ اس پر یہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ تو ایسے مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ سے کیا رشتہ داری ہے کہ اللہ ان کا خام خواہ ساتھی بنے؟ اللہ کی مدد اگر چاہتے ہو تو پھر وہ ایمان ہو اور نیک عمل ہو، پھر اللہ تعالیٰ مددگار ہوگا، پھر دنیا پر رعب اور دبدبہ ہوگا، ساری دنیا کانپے گی، ڈرے گی۔ اور اگر یہ بات نہیں تو پھر ذلیل و رسوائی ہونا۔ دنیا نے ثابت بھی کر دیا، تجربے سے پتہ چل گیا کہ پہلے بھوکے ننگے تھے، کوئی ان کے پلے نہیں تھا، تجھے اس قوم نے پالا آیا گوشے محبت نے، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے تھا۔ اونٹ چراتے تھے، تلواریں ان کی پرانی تھی، کپڑے پھٹے تھے، جدھر گئے بس۔ اب کفار حیران تھے کہ ان کی طاقت کا راز کیا۔ یہ بھی کتابوں میں آتا ہے کہ انہوں نے رومیوں نے بھیجا اپنے جاسوسوں کو کہ ان کے کیمپوں میں جاؤ، دیکھو کہ فوجیں ہماری ٹرینڈ ہیں، اسلحہ ہمارے پاس ہے، ہم پرانی حکومتیں ہیں، یہ جنگل سے اٹھے چھاتے جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے جا کر جو رپورٹ دی، کیسی پیاری بات جو انہوں نے کہا، بادشاہ سلام ہم نے دیکھا کہ راتوں کو ان کے جاتے ہیں کیمپوں میں، وہاں نہ ناچ ہے، نہ کوئی رقاصہ ہے، نہ کوئی شراب ہے، نہ بدکاری ہے، رہبان باللیل، رات کو تو ایسے معلوم ہوتے ہیں جیسے تارک دنیا درویش ہیں، دنیا انہوں نے چھوڑ دی ہے، کوئی درویش لوگ ہیں، مسلوں پر کھڑے ہیں، رو رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، اپنی کتاب پڑھ رہے ہیں۔ راتوں کو وہ راہب نظر آتے ہیں، فرسان بالنہار، اور جب دن نکلتا ہے تو پھر وہ شاہ سوار ہوتے ہیں، تلواریں پکڑ لیتے ہیں۔ تو یہی بات علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فقیراں چوں بمسجد صف کشیدہ گرے بان شہنشاہ دریے۔ وہ فقیر جو تھے مسجدوں میں جب انہوں نے صفیں بنائی، سچے نمازی تھے، اللہ کو یاد کر کے نکلتے تھے، نماز ان میں قوت پیدا کرتی تھی، تو انہوں نے بادشاہوں کے گریبان پھاڑ دی، تختوں سے اتار لیا۔ ولے چوں دل میں آنے سینہ افسر، مگر جب سینے میں وہ دل بج گئے، نہ وہ جذبہ نہ جوش، نمازیں بھی بے روح، خانقاہوں میں اللہ ہو بھی پھیل۔ ولے چوں دل میں آنے سینہ افسر، مسلمانہ بدرگاہاں خزیلت، پھر یہ خانقاہوں میں گھس گئے، بیٹھے ہوئے قبروں کے پاس، فوت شدہ بزرگوں کی قبروں پر جا رہے ہیں، ہماری مدد کرو۔ وہ تو خود فوت ہو گئے، الحی القیوم زندہ خدا کو چھوڑ کر قبروں والوں سے مدد مانگ۔ القبور کوہرا میج ہو یا، فرماتے ہیں جتنی پرانی قبر ہوتی ہے وہاں سے جا کر زندگی ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ الحی القیوم خدا کو چھوڑ، وہ اللہ کو مانتے۔ تاتاریوں کے مقابلہ میں جب نکلے یہ مسلمان، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے جرأت دلائی، پہلے تو ویسے ہی بزدل ہو گئے، علاقے خالی کر کے سلطان بھاگتے جاتے تھے کہ ہر چیز کو یار سچ مان لو، مگر اگر یہ خبر آئے نا کہ تاتاری ہار گئے، یہ نہ ماننا، یہ ایک طے ہو گئی تھی بات۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے وعد کیے جہاد کے لیے لوگوں کا، آپ بھی نکلے تو میدان میں نکلے تو کسی لشکری نے یہ کہا یا خالد ابن ولید، تو فرمایا اسی وجہ سے تو جوتیاں کھا رہے، خالد ابن ولید تمہارا کیا کرے گا؟ اے اللہ کے بندے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کہو، اللہ سے مدد مانگو۔ اب ان کے خلاف ہیں بیچاروں، صدیاں گزر گئی، کہتے شیطان اگر پیدا ہوا تو ابن تیمیہ ہی پیدا، توبہ توبہ۔ یہ شیطان کے جن جو ہے نا قبر پرست اور جو فتوے لیتے ہیں، یہ اتنے بڑے شیخ الاسلام کو کہتے شیطان تھا، توحید کو زندہ کیا دوبارہ مسلمانوں کا کہ سچے خدا کو مانو، وہ تمہاری پشت کرے۔ اگلا مضمون کیا بات؟
تو واقعی جب ایک آدمی کہتا کہ میں مسلم ہوں، اسلام اس میں ہے ہی نہیں، تو اس لفظ کے ساتھ فراڈ ہی ہے نا۔ کہتے پہلا ہی پڑھیں گے ہماری ذہنی غلامی اور اس کے چلو ماشاء اللہ ٹھیک۔ چوتائی صاحب نہیں آ جائے، پتہ نہیں کیا بات بدلو کرو۔ ہاں کن صاحب بہت سے ساتھی نہیں آ جا سکے۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع باسم او قطيعة رحم ما لم يستعجل۔ قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما الاستعجال؟ قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلما يستجيب لي فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے، اور امام مسلم نے اپنی کتاب میں اس کو شامل کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے بندوں کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندے کی دعا قبول کرتا ہے، ہاں جب تک کہ وہ ایسی دعا نہ کرے جس میں کوئی گناہ ہو، یعنی اگر کوئی ایسا ہی دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے جو گناہ ہے تو وہ دعا اس کی قبول نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے جو قطیعت رحم ہے، اسی طرح سے جو مسلمانوں کے باہمی رشتہ داروں کے تعلقات جو ہے جو قطع کرنے کے لیے کہ ان کے آپس میں تعلقات خراب ہو جائیں، وہ آپس میں لڑ پڑیں، اس طرح کی جو دعا کرے کسی مسلمان خاندان کے لیے تو وہ دعا جو ہے وہ بھی قبول نہیں ہوگی۔ اور تیسرے یہ ہے کہ وہ معلوم یستعجل، اس کی دعا قبول ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، ہاں اگر وہ جلدی مچائے تو پھر یہ بھی نہیں ہے کہ وہ جلدی مچائے گا تو اس کی جلدی دعا قبول ہو جائے گی، یہ تو اللہ تعالیٰ کی اپنی جو ہے ٹائمنگ ہوتی ہے کیونکہ اس کو دعا قبول کرنی ہے۔ تو اب اس طرح جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جب یہ سنا کہ معلوم یستعجل، کہ جب تک کہ وہ جلدی نہ مچائے، تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جلدی مچانا کیا ہے، مال استعجال، دعا میں کیا جلدی وہ کر سکتا ہے؟ فرمایا کہ وہ دعا مانگے اور یہ کہے کہ میں یہ دعا مانگی، میں دعا مانگتا رہا لیکن میری دعا جو ہے وہ بس ایسی لٹکی ہوئی ہے، وہ قبول نہیں ہوئی، تو اس لیے وہ پھر مایوس ہو کر دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ دیکھنا چاہیے کہ کام جو ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مجھے پکارو استجب لکم، میں تمہاری بات سنوں گا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دعا قبول کرنے والا ہے، اس کے سوا کسی کی یہ طاقت نہیں ہے کہ کسی کی کوئی دعا سنے یا قبول کرے، کیونکہ ساری طاقت تو اس کے پاس ہے۔ وہ اگر کسی کو کچھ فائدہ پہنچانا چاہے گا تو اس کو نقصان، دوسرا کوئی شخص اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اگر وہ کسی کو نقصان پہنچانا چاہے تو دنیا بھر کے لوگ اگر مل جائیں تو وہ اس کو نقصان نفع نہیں پہنچا سکتے، یہ تو قرآن مجید میں بھی آیا ہے۔ تو اگر انسان یہ سوچے کہ میں نے ابھی دعا مانگی تھی ابھی قبول ہو جائے، یہ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی ٹائم ہے کہ وہ کس طرح سے ہو، کب اس کی دعا قبول کرے۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ دعا مانگنے سے تھکنا نہیں چاہیے، کیونکہ دینے والے کے خزانے میں کمی نہیں ہے، اس کی اپنی ٹائمیں ہیں، اس کی اپنی مصلحتیں ہیں کہ اس کی دعا کس وقت قبول کرنی ہے، اور دعا جو ہے وہ مانگتے چلے جانا چاہیے۔ آگے دوسری حدیث جو ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبولیت دعا کی ایک شکل نہیں ہوتی ہے، اس کی 3 شکلیں ہوتی ہیں۔ تو فرمایا عن نبی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من مسلم يدعو بدعوة
لیس فیہا اسم ولا قضیۃ رحم الا اعطاہ اللہ بہا احدی ثلاث اما ان يعجل له دعوته واما ان يدخر لها في الآخرة واما ان يصرف عنه من السوء مثله قالوا اذا نكسر قال اللہ اکثر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مسند احمد میں روایت ہوا۔ حضرت ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی مسلمان کی دعا جو ہے اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے جب تک کہ یہ نہ کرے کہ کوئی ایسی دعا مانگے جو کوئی گناہ ہو، کہ وہ کوئی کہے کہ چوری کی، ڈاکے کی، زنا کی، کسی سے ناجائز محبت کی، کسی کے ناجائز مار لینے کی، کسی کے پھنسانے کی، کسی کو نقصان پہنچانے کی دعا، یا کسی کے تعلقات ختم کرنے کی دعا جو ہے یہ نہ کرے، اس طرح کی دعا نہ کرے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا باعث ہو، جس چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے ان کے حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا نہ مانگی تو اس کی دعا جو ہے مسلمان کی وہ قبول ہوتی ہے اور اس کو وہ چیز مل جاتی ہے۔ اور مل کس صورت میں جاتی ہے؟ فرمایا اس کی 3 صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو کچھ جس صورت میں وہ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسی صورت میں اس کو وہ چیز عطا کر دے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس صورت میں یہ ادا نہ کرے، اس دنیا میں بھی اس کو اس کا نہ ملے، اس کا جو ہے آخرت میں اس کے لیے اس کا جو ہے اس کو دے دے، اس کی اپنی نعمتوں جو ہے اس کی بارش و آخرت میں کر دے، اس کا جو خزانہ ہے اس کے لیے اس نے یہ رکھا ہے کہ یہاں اس دنیا میں نہیں، اس کو آخرت میں اس کا اجر عطا ہوگا، لیکن اس کی ضائع وہ بھی نہیں جائے گی، اس کے لیے گویا ذخیرہ ہو جائے گا، اس کی جمع ہو جائے گی وہ چیز۔ اور تیسرا یہ ہے کہ یہ صرف من السوء مثلہ، کہ ایک کسی چیز کی اس نے دعا مانگی ہے تو وہ اس صورت میں دعا تو نہیں اس کی قبول ہوئی، لیکن اس صورت میں ہوئی کہ کوئی اور اس کا مصیبت آنے والی تھی اسی طرح کی، اسی پیمانے کی اور طرح سے نقصان دے، اللہ تعالیٰ نے اس مصیبت کو اس سے ٹال دیا، تو یہ صورت بھی ہوتی ہے دعا کی کہ یا تو اللہ تعالیٰ اسی صورت میں دعا قبول کرتا ہے جس میں انسان مانگتا ہے، یا یہ ہے کہ اس کے لیے وہ اجر آخرت میں اس کا عطا کر دیتا ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا۔ اس دنیا میں تو اسباب ایسے تھے، مسئلہ اللہ تعالیٰ کی ایسی تھیں کہ ان کو قبول نہیں کیا، لیکن اس کے لیے اس کا اجر جو ہے محفوظ کر لیا اس دعا مانگنے کا، اور اس کا بدل جو ہے اس کو قیامت کے دن جو ہے وہ تو جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر کتنا اجر دیتا ہے، اس کا خزانہ کوئی یہ تو نہیں ہے کہ اس میں کوئی نپی تلی چیزیں رکھی ہیں کہ بس یہ بطول، وہ تو بے حساب دیتا ہے، میں یشاء رزق من یشاء۔ تیسری صورت یہ ہے کہ صورت اس دعا کی اس شکل میں قبول نہ ہو جس میں وہ چاہتا ہے، بلکہ ایسی ہو کہ ایک مصیبت سے اس کو رہائی کی کوئی دعا مانگی یا کسی نفع پہنچنے کی دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے وہ نفع اس صورت میں تو اس کو نہ پہنچایا، لیکن وہ کسی دوسری صورت میں پہنچ گیا۔ ایک شخص نے مثلاً یہ ہے کہ دعا یہ کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس صورت سے رزق دے، یہ ملازمت جو ہے یہ مجھے مل جائے، یا یہ کاروبار جو ہے اس میں کامیابی ہو جائے، تو اس صورت میں تو اس کو وہ کامیابی نہیں ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کوئی دروازہ رزق کا اس کے اوپر اور کھول دیا تو اس کی تو بات تو اس کی پوری ہو گئی، چاہے اس صورت میں نہ ہوئی جس لیے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اس کے خزانے بڑے وسیع ہیں، تو انسان کو اس سے مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ اگر میری دعا میں کچھ تاخیر ہو گئی ہے تو بس یہ ہے کہ مایوس ہو کے ہاتھ پہ توڑ کے بیٹھ جائے کہ میں اب دعا جو ہے اس سے بھی دستکش ہو جاتا ہوں۔ دعا سے دستکش ہونا جو ہے اس کا نقصان تو خود انسان کو ہی پہنچے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اگر اس نے چھوڑ دیا تو پھر اس کے لیے تو کوئی اور جگہ ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کے دامن پکڑے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو وہ ہے کہ ہم سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں اس کی وہ حصہ میں آپ نے ابھی چھوڑ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ وہ کسی نہ کسی صورت میں اس کو اس کا بدل مل جاتا ہے تو قالوا اذا نقص، تو پھر تو ہم بہت دعائیں مانگیں گے، کیونکہ ہماری دعا ضائع تو کوئی جائے گی نہیں، پھر ہم بہت دعائیں مانگیں گے۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال اللہ اکثر کہ اللہ تعالیٰ کے پاس تو اتنے خزانے کہ وہ کچھ کے شماری نہیں، تمہاری دعائیں تو پھر ختم ہو جائیں گی لیکن اس کے خزانے ختم نہیں ہوتے تمہاری دعاؤں سے، وہ اللہ تعالیٰ کی تمہاری دعاؤں سے بھی زیادہ اکثر، اس لیے جتنی چاہو تم دعائیں مانگو تمہیں وہی اس میں بھی زیادہ ملے گا، کیونکہ دینے والا جو ہے اس کے خزانے جو ہیں وہ تمہاری دعاؤں سے اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا قال وہ عن سلمان رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ حی کریم یستحیی اذا رفع الرجل الیہ یدیہ ای یرد سفلا خائبتین، یہ ابو داؤد میں روایت ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حیادار ہے، فیاض ہے، مہربان ہے، وہ اسے یہ شرم آتی ہے کہ کوئی بندہ اٹھائے ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے اور وہ اس کو خالی ہاتھ دے دے۔ یہ انسانی اصطلاح میں اللہ تعالیٰ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا، اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں ان کا ہم کوئی ادراک نہیں کر سکتے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں کیا چیز ہوتی ہے، تو اس لیے اس صفت سے سمجھایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ کسی کا ہاتھ خالی نہیں کرتا، وہ کہتا ہے کہ بندہ ہے میرا، اس نے مجھ سے دعا مانگی ہے، اب میں اس کا ہاتھ کیسے خالی بھیجوں، اس کو میں خالی ہاتھ نہیں بھیجتا۔ اسی لیے پھر جیسے پیچھے گزر چکا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فرماتے ہیں کہ پھر کسی نے کسی صورت میں دعا مانگی، اسی لیے آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے دعائیں کس طرح سے مانگی۔ ایک جو ہر موقع کی دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطلوب ہے، دوسری یہ ہے کہ دعا صرف یہ نہیں ہے کہ بیٹھ کے دعا کرو اور دعا پہ انحصار کرو کہ سب کچھ دعا سے ہو جائے گا، نہیں، اس کے ساتھ اگر کوئی بڑا کام ہے تو اس کے لیے جو استقاضے عمل کے وہ بھی کرو۔ آپ دیکھیے کہ میدان بدر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ان کے پاس پونجی سی 313 کی 300 وہ لے کے پہنچے، مقابلے میں 1000 ہیں اور اس سے زیادہ وہ ان کے پاس دولت بھی زیادہ ہے، لوگ بھی زیادہ ہیں ان کے پاس، اور ہتھیار بھی زیادہ ہیں، اسفائر بھی زیادہ ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہاں جو کچھ پونجی تھی وہاں لا کے رکھ دی اور حضور سجدے میں پڑے ہوئے۔ یہ دعا ہے کہ گھر میں بیٹھ کے دعا نہیں مانگے یا اللہ اجیل کو مار دے اور فلاں کو مار دے، اتبا کو مار دے، شیب کو مار، شیبہ کو مار دے، نہیں، میدان جنگ میں گئے ادھر وہاں سجدے میں پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں حضور آپ کی دعا اللہ تعالیٰ آپ کو خالی ہاتھ نہیں بھیجے گا۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ جب وہ طالوت اور جالوت کے آپس میں مقابلہ ہو تو ماں بارہ تو لے جاتا قالوا ربنا افرغ علینا صبرا، کہ جب وہ سامنے جالوت کے ساتھ مقابلہ ہوا اور سامنے آیا تو کیا کیا، ہتھیار جو کچھ بھی تھی، تعداد جو کچھ بھی ان تھی، تعداد وہاں بھی کم تھی، قرآن مجید میں بھی ہے، تو وہاں بھی انہوں نے دعا مانگی ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، یا اللہ ہمیں صبر عطا فرما وثبت اقدامنا، اور ہمیں ثابت قدم کرو اور ہمیں کافروں پر جو ہے وہ فتح عطا فرما۔ اس میں یہ افواج چلی کہ حضور جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں، تو اس پر ایک مایوسی طاری ہوئی اور صحابہ کرام بعض ہاتھ توڑ کے بیٹھ گئے، تو وہاں بھی پھر یہی بات ہوئی کہ جو کتنے اللہ تعالیٰ کے بندے تھے، اللہ والے تھے جنہوں نے انبیاء کے ساتھ مل کر جو ہے وہ اللہ کے راستے میں جنگ کی، تو اس وقت کیا ہوا اگر انہیں کوئی نقصان فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضرهم ما استكانوا والله يحب الصابرين، تو ان پر جب مصیبت آئی اور نقصان پہنچا، شہادتیں ہوئی، سب کچھ ہوا، لیکن ان کے پاؤں نہیں ڈگمڑ گئے اور اللہ تعالیٰ کی حضور دعا مانگی وما كان قولهم قالوا ربنا افرغ علینا صبرا۔ وہاں بھی یہ ہے کہ پھر اس شکستہ حالت میں بھی یہ دعا مانگی، نقصان پہنچنے کی صورت میں بھی ماں وہاں لما کہ وہ کمزور نہیں ہوئے، انہوں نے ہتھیار نہیں ڈالے، بلکہ اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ ہمیں تو کافروں پر فتح عطا فرما۔ تو اب بھی ہمیں جو کچھ کرنا ہے وہ اپنے وسائل کو استعمال کرنا کرے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو کام کرنا ہے وہ گھر میں بیٹھ کے دعائیں مانگنے سے پورا نہیں ہوگا، وہ میدان میں نکل مانگنا، اپنے پاس جو وسائل ہیں ان کو استعمال کر کے دعا بھی مانگیں اور وہ وسائل بھی استعمال کریں جو ہمارے پاس موجود ہیں۔ اس سے زیادہ کہ ہم مکلف نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم کام بھی کریں اور دعا بھی مانگیں اور جو وسائل ہیں اس کے راستے میں خرچ کریں۔ آخر دعوانا شاداب بڑھیا 2 بجے رات واپس آئے گا۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عَمَلًا وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ سورہ الکہف کا چھٹا رکوع میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ سورۃ الکہف قرآن مجید کی ان سورتوں میں سے ہے جن کے بارے میں اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تاکید فرمائی، بہت سے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مروی ہے، اور نیک لوگ اس عمل پر مواظبت کرتے ہیں۔ ہم سے تو گزائی ہو جاتی کہ کوئی جمعہ ایسا نہیں جس نے اس سورت کی تلاوت نہ کی ہے۔ جمعہ کے دن اس سورت کو پڑھا جائے، ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک نور ہی روشنی رہے گی اس کے آگے۔ اور یہ بھی حدیث پاک میں فرمایا کہ جو سورہ الکہف پڑھے گا وہ دجال کے فتنہ سے محفوظ رہے گا۔ دجال کا فتنہ کیا؟ مادی تہذیب کی چکا چوند، ترقی بہت ہو جائے گی، مردے زندہ کرے گا، بارشیں مصنوعی برسائے گا۔ اس زمانہ میں صرف سورہ الکہف مومنوں کو بچائے گی، ورنہ لوگ گمراہ ہو جائیں گے کہ یار اللہ کو کیا ماننا، اللہ کا منکر ہے اور یہ ساری دنیا اس کے قبضہ میں۔ تو سورۃ الکہف کے بارے میں فرمایا گیا کہ اس کو پڑھتے رہو، اس دجالی فتنہ میں بھی یہ تمہارے لیے حفاظت کا سبب بنے گی، اور ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اگر تم تلاوت کرو گے تو نور ہوگا۔ مگر تلاوت کا مفہوم تو وہی تھا جو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عربی زبان میں یار تلا یتلو کہتے ہیں پیچھے چلنے کو، صرف پڑھنے کو نہیں کہتے کہ تم کتاب پڑھ لو، پڑھنے کے بعد جو جو کچھ وہ کہتی ہے کہ ان چیزوں سے رک جاؤ، جس کا حکم دیتی ہے وہ اس کے پیچھے چلو، پھر بات بنتی ہے کہ تم قرآن کی تلاوت کر رہے ہو۔ اللہ فرماتا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، وہاں بھی تلایا کہ سورج سے چلا جاتا ہے، پھر چاند آ جاتا ہے بعد میں۔ تو تلاوت کلام پاک تب اثر انداز ہوگی جب آدمی پڑھے، تدبر کرے، ایک ایک بات پر سوچے، پھر دیکھے اپنے آپ کو جو کچھ اس میں کہا گیا۔ یہی حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب ہم اللہ کے رسول علیہ السلام سے 10 آیتیں قرآن مجید کی پڑھتے تھے، آگے نہیں پڑھتے تھے جب تک یہ نہیں دیکھ لیتے تھے کہ جو کچھ اس میں کہا گیا اس پر عمل ہو گیا۔ اس لیے جب قرآن ختم ہوتا تھا تو ساتھ ہی نہ ہمارا عمل مکمل ہو جاتا تھا، ہم قرآن کے سانچے میں ڈھل جاتے تھے، چلتا پھرتا قرآن بنے ہوتے تھے۔ اور وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی بات، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، وہ خود قرآن بن جاتا ہے۔ اور یہی سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ محمد ابن عبداللہ فضا حبیب امی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل کامیابی نہیں کہ آپ نے لوگوں کو ایک کتاب اعلیٰ دے دی، اصل کامیابی یہ ہے کہ جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے تو عرب کی زمین پر بے شمار چلتے پھرتے قرآن، جن کا اٹھنا بیٹھنا سب قرآن تھا۔ تو قرآن مجید ایسی چیز ہے جس سے نہ دلوں کے زنگ دور ہوتے ہیں، جو خرابیاں آ جاتی ہیں میل کٹ جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں بھی اور قرآن مجید میں بہت سے دوسرے موقعوں پر ایک ایسا منظر ہمارے سامنے پیش کیا جو روزانہ ہم دیکھتے ہیں مگر اس سے کوئی سیکھتے نہیں ہیں۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے گلزار ہست و بود نہ بیگانہ وار دے، یہ سارا جہان جو روزانہ ہمارے سامنے آتا ہے، سورج نکلتا، بازاروں میں نکلتے، بازار ہیں، دکانیں ہیں، باہر باغات ہیں، کھیتیاں ہیں، چارپائے ہیں، ان گنت اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نظارے سامنے بس گزر جاتے۔ سورج آیا ڈوب گیا، ہم نے نہیں سوچا کہاں سے آیا، کیوں آیا، کدھر گیا، کون بیچتا، دیکھتے نہیں۔ گلزار ہست و بود نہ بیگانہ وار دے، یہ دنیا جو ہے اس کو بیگانوں کی طرح نہ دیکھ کہ تیرا اس سے کوئی تعلق نہیں، بس تو سرسری گزر گیا، ہے دیکھنے کی چیز اسے بار بار دے۔ قرآن یہی توجہ دلاتا، آپ پڑھیں،
اس میں مسئلے مسائل اتنے، ایک ایک چیز کی طرف انگلی اٹھاتا ہے کہ سورج کو دیکھو، چاند کو دیکھو، رات آ رہی غور کرو، دن آ رہا. اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت کو جب ہم پڑھتے ہیں، رسول کریم ایک ایک تغیر اور تبدیلی سے متاثر ہوتے ہیں. یہی دیکھ رہے کہ خود بخود نہیں اور پیچھے سے ہدایت ہو رہی، ہدایت کار ہے جو اس کو چلا رہا ہے، اس کو دیکھتے تھے. اگر ناراضگی نظر آتی تھی استعاذہ کہ یہ عذاب اور ناراضگی کی علامتیں ہیں، پناہ مانگتے. اگر دیکھا کہ اللہ کی رحمت کے نشان ہے، وہاں سوال کرتے تھے کہ اللہ ہمیں بھی یہ. صبح فجر کے وقت اٹھتے ہی یہ بتانے کے لیے کہ جس طرح یہ سین روز تم دیکھتے ہو کہ رات کے وقت بالکل مر گئے، تمہیں کوئی پتہ نہیں کوئی تمہارے قریب ہے، یعنی مرے کی طرح پڑے، صبح پھر زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوتے. یہی چیز جو ہے نا اس سے زیادہ گہرے طریقے سے موت کی شکل میں ہوتی ہے کہ لیٹ جاتے ہو، سو جاتے ہو، پھر قبر سے اٹھ کھڑے ہو گئے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام جب سورج نکلتا دیکھتے ہیں، کتنی پیاری بات ہے. آپ کا اسوہ، آپ کا نمونہ انگلی پکڑ پکڑ کے چلاتا ہے کہ دنیا میں انسانوں کی طرح رہو. آنکھیں کھول کر کے کیا ہو رہا، اللہ تعالیٰ یہ نظارے کیوں دکھا رہا، متاثر نہیں ہوتے. تو سورج نکلتا کتنا عمدہ ہے یہ جملہ، الحمدللہ الذی اقارنا یومنا ھذا ولم یہلکنا بذنوبنا. شکر ہے اس اللہ کا جس نے ایک دن ہمیں اور اپنی رحمت سے دے دیا اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں ہلاک نہیں کر دیا. ہم لائق تو اسی سے کہ فنا کر دیے جاتے، مگر شکر ہے کہ اس نے ہمیں ہلاک نہیں کیا، موقع دے دیا، ایک دن اور دیا کہ سنبھل جاؤ. اس لیے ہر وقت سورج غروب ہوتا، مؤذن اذان کہنے لگتے مغرب کی، فرماتے اللہم ان ھذا اقبال لیلک و ادبار نہارک واصوات دعاتک فاغفر. اے اللہ تیرا دن چلا گیا، رات آ گئی، تیرے مؤذنوں نے اذانیں شروع کر دی، اگر اس دن میں مجھ سے کوئی کوتاہیاں ہوئی ہیں تو معاف کر. یہ دن قیامت دن گواہ نہ ہو جائے کہ میں تو اسے دیکھ کر آیا، میرے اندر تو اس نے غلط کام ہی الگ کی، ایسا نہ ہو، معاف کر. یعنی بالکل زندہ اور بیدار دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دیا. روگ کیا اس دور کا، جسم بہت لیپے پوتے ہیں، اپ ٹو ڈیٹ ہیں، اچھے لباس ہیں، پاؤڈر استعمال کرتے ہیں، خوشبوئیں، مگر دل مر گئے، دل نہیں زندہ رہا اس دور کا. اصل حادثہ یہ ہے کہ بڑے بڑے دانشور ہیں، دل ہی نہیں بات، وہ دل نہیں، وہ آنکھ نہیں کہ دیکھے کہ جہان کون چلا رہا. یہ اتنی نعمتیں ہمارے لیے کس نے بکھیر دی ہیں، یہ دسترخوان کس نے بچھایا. اس لیے دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ. امتوں کو یہی پرانی بیماری لگتی آئی، تم کو بھی لگ گئی، اس کا علاج کرو، دل زندہ ہو جائے. جو نظارہ سامنے آئے اسی سے متاثر آدمی. اللہ خوش نظر آئے، کوئی نعمت ہو شکر ادا کرے. اللہ کی ناراضگی کا کوئی نظر آئے کہ یہ تو مصیبت اور تکلیف ہے، پناہ مانگو. دیکھے کہ کوئی شے اپنے آپ نہیں ہو رہی، یہ جو ہے نا چانس اور اتفاقیہ ہو رہا. اس کفر کو دل سے نکالے. ایک ذرہ بھی یہاں نہیں ہل رہا، پتا بھی اگر ہل رہا تو اس کے حکم سے ہل رہا. بارش نازل ہوتی ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کپڑے اپنے جسم سے الگ کر کے نکل اپنے اوپر ملتے اور فرماتے ہیں حدیث احد ربی، یہ میرے رب کی طرف سے تازہ تازہ عرش عظیم سے حکم ہوا اور یہ قطرہ حکم سے گرا. ملتے اپنے لوگ پھل پکتا لے کر آتے تازہ اپنی آنکھوں پر ملتے، تو میرے رب کا یہ کیا آیا. اور چھوٹے بچے جب پاس ہوتے ان کو دیتے. یہ قرآن اور دین چاہتا ہے کہ لوگ زندہ ہو جائیں. یہ مردہ لاشیں جو پھر رہی نا، کھاتے پیتے، مگر پتہ کوئی نہیں کہ کس نے ہمیں بھیجا، کیوں بھیجا، کوئی فائدہ. یہ مرے ہوئے ہیں، زندہ وہ ہے. اوا من کان میتن فاحیانا، قرآن نے کہا لوگ مرے ہوئے تھے، قرآن کی برکت سے زندہ ہو. کافروں اور بے دینوں کو مرا ہوا کا، ایمان والوں کو کہ وہ آنکھیں کھول کر دیکھتے ہیں اور نظارے سامنے آتے. کچھ دن پہلے گاڑی میں گاؤں کی طرف جاتا تھا یا باہر جاتا تھا، سرسبز اور لہلہاتی کھیتیاں نظر آتی تھی. گندم کے کھیت تھے، بوئے اگے، پھر بالکل سرسبز لہلہاتے. اب پھر زرد ہونے شروع ہو گئے اور اب دیکھا بالکل پک گئے، کاٹ رہے ہیں، ان کو صاف کر رہے ہیں. یوم الحصاد آ گیا، کاٹنے کے بعد وہی جو کھیت ہے نا ٹونڈ مونڈ ہو گیا. اللہ رب العالمین یہی مثال دیتے ہیں کہ یہ ہر سال تم دیکھتے ہو کہ بہار آتی ہے مگر وہ عارضی ہوتی ہے، پھر وہ کہاں جاتی ہے باغ. پھر تم خزاں نہیں دیکھتے کہ وہاں کچھ نہیں رہا باغ میں. سدا نہ باغی بلبل بولے، سدا نہ باغ بہار. تم دیکھتے ہی نہیں ہو کہ اس دنیا میں صرف ایک چیز کو سوات. علامہ اقبال کہتے ہیں یہاں کوئی شے اپنی جگہ پر نہیں رہتی،
ہر چیز بدل رہی ہے، ہر لمحہ بدل رہی ہے، فنا ہو رہی ہے، حالت تبدیل ہو رہی ہے۔ سکون محال ہے قدرت کے کارخانے، کوئی اپنی جگہ پر نہیں، کوئی جگہ بدل رہی ہے، کوئی بڑھاپے کی طرف جا رہی ہے، کوئی کمزور ہو رہی ہے، کوئی اوپر کو جا رہی ہے، تبدیلی ہر شے ہر وقت بدل رہی ہے، اور یہی تغیر مخلوق کی علامت ہے۔ اللہ نہیں بدلتا، وہ بدلے کیوں؟ اگر نیچے کو جائے گا نقص کی طرف پھر بھی خرابی، اگر اوپر کو جائے سمجھے کمال میں نقص تھا، پہلے کامل نہیں تھا اب اپنی کمی کو پورا کر رہا۔ اللہ میں تبدیلی نہیں آ سکی، مخلوق میں تبدیلی ہے، یا وہ بربادی کی طرف جا رہی ہے یا عروج کی طرف جا رہی ہے، تو پھر بھی سوال آئے گا۔ سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں۔ اس دنیا میں صرف ایک شے ہے اٹل، بدلنا، تغیر نہیں ختم ہونا، ہر چیز نے مٹتے جانا ہے، بدلتے جانا۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ تم دیکھو نا کھیتوں کی طرف، وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اللہ کے رسول ان کے سامنے یہ حال بیان کرو کہ دنیا کی زندگی جو تم گزار رہے ہو نا، اور اس کی رونقوں پر تم فریفتہ ہو رہے ہو کہ کوٹھیاں ہیں، بنگلے ہیں، ملازمتیں، کاریں ہیں، یہ رونقیں نہیں رہیں گی۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ ریجھ گئے اس پر، اس کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا انہوں نے، خدا کو ناراض کر لیا، رسول کو پیچھے چھوڑ دیا، دین اور رسول ختم کر دیے کہ ہمیں دنیا چاہیے۔ فرمایا دنیا کا بنے گا کیا پھر؟ ان کو لے جاؤ باہر کھیتوں کی طرف اور باغوں کی طرف۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ان کے سامنے دنیا کی زندگی جو ہے اس کا اصل حال بیان کرو کہ ہے کیا؟ کَمَاءٍ أَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ، اللہ تعالیٰ کہتا تم باہر نکلو، تم دیکھتے ہو کہ زمین مردہ پڑی ہے، وہاں کوئی کھیتی نہیں، کوئی پھول نہیں، جنگل ہے، ادار ہے، ہم آسمان سے پانی اتارتے ہیں، ہم اتارتے، اترتا نہیں، بارش جو ہے انزلنا، ہم بادلوں سے اتارتے ہیں، فاختلط بہ نبات الارض، پھر کیا منظر سامنے آ جاتا ہے کہ چند دنوں میں وہ آپس میں بالکل گتھم ہوتا، گھنی کھیتیاں ایک دوسرے میں پھنسی ہوئے، پتلے شاخیں ہر طرف، کہیں سبزہ ہے، پھول ہے، رنگا رنگی ہے، یہ ہوتا۔ فَأَصْبَحَ حَصِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، لوگ خوش ہوتے ہیں کہ واہ رونق ہے باغ میں، کھیتوں میں، تھوڑے دن بعد فَأَصْبَحَ حَصِيمًا، پھر جاتے ہیں چورا ہو گئی، ٹوٹ گئے سارے، خشک ہو کر ریزہ ریزہ، تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، ہوائیں ان کو ادھر ادھر بکھیرتی رہتی۔ کہاں گئے وہ سرسبز پودے، وہ باغ کدھر گئے؟ تو اللہ رب العالمین نے یہ بات جو ہے نا فنا، یہ اس مثال سے کہ بعد میں کھیتیاں کس طرح چورا چورا ہو جائے، بہت جگہ بڑا کہ یہ زندگی دنیا کی جائے بالکل اس طرح کہ اب تم ریجے ہوئے، میں جوان ہوں، میرے بیٹے یہ ہیں، میرے پاس بنگلے، یہ سب چور ہو جائے گا، ایک دن ہسیمن ہو جائے گا اور بالکل ہوائیں اس کو بکھیر دیں گی، کوئی رونق نہیں ہے۔ بڑے بڑے نیک لوگ، یہ مضمون تو دنیا میں اتنا بیان ہوا، ہر کافر مومن نے بیان کیا کہ بھائی دنیا فانی ہے، دھوکہ نہ کھا، یہاں کچھ کر لے کا جو کرنا، اگر تو اس فریب میں مبتلا اور پھنسا ہوا نا، اس دھوکے میں کسی طرح رہے گا تو یہ غلط بات ہے، یہ دنیا بدلنے والی ہے، یہ حالت بدل جائے گی۔ کبھی شدین تشد نات وہاں شدین تشد، ہم روتے رہتے ہیں کہ میرے پاس دولت ہے، اس کے پاس نہیں ہے، میں طاقتور ہوں، کیا ہے یار، دو چار دن کی بات ہے، یہاں رو رہے ہو، کبھی شدیم تشد نات وہاں شدیم تشد، ہم طاقتور ہو گئے یا کمزور رہے، چنی شدیم تشد یا چنا شدیم تشد، اس طرح بنے یا اس طرح بنے، پھر کیا فرق پڑا؟ بہے چرنگ دریں گلستاں قرار نیس، اس باغ میں کسی کو ٹھہراؤ نہیں ہے، کمزور بھی چلے جائیں گے، طاقتور بھی چلے جائیں گے، اس لیے بہے رنگ دریں گلستاں قرار نیس، تو گر بہار شدی ما خزاں شدیم تشد، تو بہار بن گیا اور ہم خزاں بن گئے، پھر کیا ہوا؟ 2 دن کی تو بات ہے، فیصلہ تو بعد میں ہونا ہے، وہاں دیکھا جائے گا کون جیتا کون ہارا۔ یہاں ایک آدمی لولا لنگڑا رہا، کوڑی رہا، بھوکا ننگا رہا، لوگ اس کو ٹھوکرے مارتے رہے، بازار میں لیٹا رہا، کتے اس کے زخم چاٹتے رہے، مگر وہ نیک رہا، اللہ کو مانتا رہا، شکوہ نہیں کیا، مرنے کے بعد وہ جنت میں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بیان کیا انجیل میں مثال ہے لادر کی، کہ لادر ایک بیچارہ تھا جو بالکل اس کے زخم کتے چاٹتے تھے، کوڑی تھا، تو ایک امیر آدمی کے میز کے پاس لیٹا رہتا تھا، دیکھتا رہتا تھا کہ یہ کھانے کھا رہا، کوئی ٹکڑا دے، نہیں دیتا، کوئی گرا پڑا مل گیا ورنہ نہیں دیا، اب مر گیا امیر بھی اور لادر بھی۔ تو لادر کو اس نے دیکھا، اس امیر نے کہ اس ابراہیم علیہ السلام کے پاس جنت میں بیٹھا، اس نے کہا مجھے لادر کو پانی دے، اس نے کہا یار مانا تو بھول گیا کہ کتے میرے زخم آ کر چاٹتے رہے، میں ان کو روک نہیں سکتا تھا، بالکل معذور تھا، تو نے ایک ٹکڑا نہیں دیا۔
اب کیا مانگتا؟ تو اللہ کہتا تم یار روزانہ دیکھتے ہو کہ کھیتیاں لہلہاتی ہیں، بعد میں وہ چورا چورا ہو جاتی ہیں، ہوائیں ان کے ذرے بکھیر دیتی ہیں، تمہیں کیوں سمجھ نہیں آتی کہ یہ دنیا کی زندگی اسی طرح ہے؟ بالکل یہ کوئی چیز نہیں، یہ بہار ختم ہو جائے گی، آپ کی آرزویں اور خواہشیں پڑی رہ جائیں گی، دنیا چھوڑنی پڑے گی، کرو اس زندگی کے لیے جو ہمیشہ رہنے والی ہے۔ تو فرمایا ان کو بتا دو کہ دنیا کی زندگی بالکل اس طرح ہی ہے کہ بارش برسی اور گھنے جنگلات بن گئے اور کھیتیاں ہو گئیں، بعد میں ختم۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ جس جہان کا مالک ہے وہ ہر شے پر قادر ہے، اس کا پورا اقتدار اور حکومت ہے، وہ زندہ بھی کر سکتا ہے، مار بھی سکتا ہے، دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے۔ کوئی ایسے سوال نہ سوچا کرو کہ یہ کیوں کیسے ہوگا، جب پہلی بار بننے میں کوئی رکاوٹ ہوئی تم بنے ہو کہ نہیں، تو دوبارہ 1000 مرتبہ بنائے کیوں نہ بنا سکے گا۔ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، یہ فانی دنیا کی رونقیں جو ہے نا، بہاریں، ان کے پیچھے نہ پڑو، جو باقی رہ جانے والی نیکیاں ان کے لیے دوڑو۔ مال کیا ہے، بیٹے کیا، اول تو سب کو ملیں گے نہیں، اللہ کی مشیت ہی نہیں کہ سب کو دے، کئی محروم رہتے ہیں، اور اگر مل بھی جائیں تو کیا ہے، المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، یہ مال اور بیٹے دنیا کی چند روزہ زندگی کی رونق ہے نا، تو مر جائے گا چھوڑ جائے، بیٹے تیرا کیا بنائیں گے پھر، یہ مال کیا کام آئے گا۔ حدیث رسول میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی مرتا 3 چیزیں اس کے پیچھے ہوتی، اور مال ہوتا ہے، اولاد ہوتی ہے، عمل ہوتے ہیں۔ مال تو گھر میں پڑا رہ جاتا، اولاد اور دوست جو ہیں قبر تک جاتے ہیں، دفن کرنے کے بعد واپس آ جاتے، ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں جو منظر کشی کی گئی، ورنہ عام نہیں بیان کے مردے ہر وقت سنتے ہیں لوگ، چھلانگ لگا لیتے ہیں، جہاں آیا وہاں انکار نہیں کرنا چاہیے، جہاں نہیں آیا اپنی طرف سے نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں دکھایا گیا کہ جب واپس لوٹتے ہیں لوگ مٹی ڈال کر، تو پھر وہ مردہ ان کی جوتیوں کی آہٹ سنتا، اللہ سناتا ہے کہ جن پر بھروسہ تھا تجھے وہ یار چھوڑ کر چلے گئے، جا رہے ہیں، جوتیوں کی آواز سن رہا تو، اور فرشتے آ گئے۔ تو کہا کہ یہ دنیا کا مال اور یہ بیٹے کیا کام آئیں گے، چند روزہ یہ رونق ہے، چھوٹ جائے گی۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر نملا، اور جو نیکیاں ہیں ہمیشہ رہ جانے والی وہ نہیں مٹیں گی، اللہ کے دفتر میں ریکارڈ ہو گئی، ان پر فرمایا خیر عند ربک ثوابا، تیرے رب کے پاس بہتر بدلہ ان کا ملے گا۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ امیر تھا یا اس کے پاس بیٹے تھے، نیک کام دیکھ کر اللہ تعالیٰ اس کا بہتر اجر تیرے رب کے پاس بہتر انعام ان کا ملے گا۔ وخیر نملا، اور سب سے زیادہ جس بات پر امید لگانی چاہیے وہ یہ ہے کہ وہاں انعام ملے، یہ دنیا کی آرزوؤں کا کیا فائدہ۔ اور جب وہ آئے گا دن اللہ پر، جب اللہ بیان کرنا ساتھ ہی پھر وہ منظر سامنے لے آتا، اس طرح ہٹا کر نہ پردہ دکھا دیتا، قیامت آ گئی۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، اس دن ہم پہاڑوں کو چلا دیں گے۔ تم سمجھو پہاڑ بہت مضبوط مخلوق ہے، پہاڑ کی طرح کا حوالہ دیتے، یہ پہاڑ تو ہوا میں اٹھتے پھریں گے، اون کی طرح اٹھتے پھریں گے، زمین سے اٹھا لیں گے ان کو، اور بعد میں یہ بھی قرآن میں آتا کہ آپس میں ٹکرا کر ان کو بالکل ریزہ ریزہ کر دیں گے۔ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور یہ زمین جو تجھے نظر آتی ہے کہ اس میں سمندر ہیں، باغ ہیں، یہ ہے، یہ ساری چٹیل میدان بن جائے گی، کوئی نام و نشان نہیں رہے گا کسی چیز کا۔ وَحَشَرْنَاهُمْ، اور ہم ان سب لوگوں کو اکٹھا کر لیں گے، یہ نہ کوئی کہ ہم کہیں بھاگ جائیں گے، گرفتار نہیں، حشرناہم، گھیر کر لے آئیں گے ان کو۔ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، ان میں سے ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے، ایک بھی نہیں بچ سکے گا کہ اتنا مہجوم ہے میں کہیں چھپ جاؤں، نہیں، کوئی آزاد علاقہ نہیں ملے گا غیر جہاں جا کر یہ چھپ جائے، لے آئیں گے تم سب کو۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور یہ اپنے رب کی عدالت میں کتاریں باندھ کر کھڑے ہوں گے، عدالت ہوگی، اللہ کے سپاہی فرشتے کھڑے ہوں گے، جنت جہنم سامنے ہوگا، اور یہ کتاروں میں مجرموں کی حیثیت سے کھڑے ہوں گے۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور بالکل اس دن کی بات کہہ رہا ہونا، اس دن بیان ابھی کہ اس وقت ہم یہ کہیں گے، میں کہہ رہا ہوں کہ اس دن کہیں گے کہ نہیں، وہاں یہ کہہ ہی دیا کہ لَقَدْ جِئْتُمُونَا، تم تو ہمارے پاس آ گئے، کہتے تھے نہیں قیامت آئے گی، کوئی حساب کتاب، تم آ گئے نا میرے پاس، کما خلقناکم اول مرہ، جس طرح پہلی بار بنایا تھا اب دوبارہ بنا لیا یا نہیں۔ بڑی بحثیں کرتے تھے اور بکواس کرتے تھے کہ مردے ہو جائیں گے کون اٹھائے گا، اب آئے ہو کہ نہیں؟ بل زعمتم ان لن نجعل لکم موعدا، اور نہیں بھائی، تم تو خبیثو یہ کہتے تھے کہ ہم نے تمہارے لیے کوئی عدالت کا دن نہیں رکھا اور کوئی فیصلے نہیں ہوگے، اسی طرح حرام دزیاں کر کے لوگ عیش کر کے مر جائیں گے، دوسرے نیکیاں کر کے مٹی میں مل جائیں گے، اندھیر نگری اور چوپٹ راج سمجھتے تھے میری حکومت کو۔ تم تو یہ کہتے تھے کہ کوئی دن نہیں آئے گا، کوئی اللہ نے وعدہ نہیں کر کیا، آ گیا،
ववज़अ किताब, ये दफ्तर रख दिया गया, अमाल नामे आ गए हैं। फतरल मुजरिमीन मुशफिकीन मिम्मा फीह, जब मुजरिम अपने बाएं हाथों में देखेंगे अपनी करतूत, मिलेगा ना उनको उनकी सनद फेल होने की, तो देखेंगे लिखी हर शय लिखी, तो कांप रहे होंगे मुजरिम जो ना, लड़ रहे, जिस्म कांप रहे हैं, डर रहे हैं। वायुकूरून या वैलतना माल हाज़िल किताब, कहेंगे हाय 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 हमारी कमबख्ती, हमारी बदनसीबी, ये क्या सी किताब अल्लाह ने निकाल ली। ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, कोई छोटी बड़ी बात ऐसी जो छोड़ दी इस किताब ने, हर शय लिखी, छोटी भी लिखी, बड़ी, हर चीज इसमें दर्ज है, कंप्यूटर की तरह इसमें फीड हुई है। ववजदू मा अमिलू हाज़िरा, अल्लाह कहता जो करके इस दुनिया से गए वो सब कुछ अपने सामने पाए, एक चीज भी नहीं छुपी रहेगी, नेकियां भी सामने आ जाएंगी, बदियां भी आ जाएंगी। वला यज़लिमु रब्बुका अहद, और तेरा रब किसी पर जुल्म नहीं करेगा, लोगों की नेकियां नहीं मारी जाएंगी, दूसरों को खामखा जन्नत नहीं दी जाएगी कि इनको बख्श दो, ना जुर्म से बढ़कर सजा देगी, पूरा आ जाए, जिस जिस लायक कोई होगा। गंदम अज गंदम बेरोए जौ दे जाओ, गंदम बोगे तो गंदम उस दिन काटोगे, जौ बोगे तो जौ काटोगे। अज मुकाफात से अमल गाफिल मुशा, खबरदार ये बात ना गढ़ लेना कि अल्लाह के यहाँ अंधेर है, वहां जो करोगे वो भरोगे, इससे गाफिल ना रहना। जो काश्त करोगे वही सामने आएगा, बो गंदम और चने मिल जाए ये नहीं होगा, चने बोते रहो और वहां गंदम काट लो, ये भी जो कुछ करके जाओगे वो तुम्हारे सामने आ जाएगा। अब वक्त है समझ, यहां बंदे बन जाओ, तौबा कर जाओ, रुक जाओ, वरना फिर मौका नहीं मिलेगा सिवाय पछताए हुए कि कुछ नहीं होगा। इसलिए जितने दानश्वर हुए, अकल जिनको अल्लाह ने दी थी, वो मोमिन है या काफिर है, चीखते रहे कि अल्लाह के बंदो दुनिया में संभल करो, इसको तुम ये ना समझो कि शहर की जगह। ये मौलाना सनाउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह बड़े आलम थे, उम्र गुजारी मुनाजरों में तफसीर लिखी, तो ये शेर उन्होंने बार बार दोहराया, जगह दिल लगाने की दुनिया नहीं है, ये बरती जा है तमाशा नहीं। तो पूरी तफसीर में बहुत बार आया कि लोगों ये दिल लगाने की जगह नहीं है, ये आर्जी है, तुम आए हुए कमाई के लिए भेजा गया, जैसे लोग यूरोप जाते हैं गैर मुल्क कमा कर आएंगे वापस, यहाँ कमाई के लिए भेजा गया। अब देखेंगे कि तुम बर्बाद करके आ गए पहली दौर, या कमा कर, जगह दिल लगाने की दुनिया नहीं है, ये बरत की जा है तमाशा नहीं। तमाशा ना समझो, जब किसी को उठाकर जाते हो ना चारपाई को, तो कलमा तैयब ये ना पढ़ा करो, ये तुम्हें सिखा दिया, गुमराह कर दिया बेवकूफ लोगों ने। या पढ़ने का वक्त है, या आंखें बंद करके नजर नीची करके सोचने का वक्त, खामोशी। सहाबा किराम 3 मौकों पर जिक्र को भी ना जाए समझने के, क्या किस पढ़ने में लग गए, तो बेवकूफ बना दिया शैतान ने। पढ़ने के वक्त पढ़ते नहीं, या खामखा जनाजा उठाए, कलमा शहादत, ना कोई पढ़ता ना, और जो असल काम था मुराकबे का, अब ध्यान करने का वक्त है कि जैसे इसको उठाए जा रहे हैं, शायद इसके बाद बारी मेरी। इस सोच में रहते आप उसमें गप्पे मारते जाते हैं, कारोबार की बातें करते हंसते जाते हैं, कलमा शहादत, यानी बेमुखा काम है, दीन को नहीं छोड़े। तो आदमी सोचे कि ये इबरत की जा, देखे जैसे ये गुजर गया चले जाना। ये शेर भी उन्होंने बहुत अच्छा कहा, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का हवाला दिया। जैसी हुकूमत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अपने पैगंबर को अल्लाह ने दी, किसी को मिली? जन्नात उनके ताबे, हवाएं मातात, मगर अल्लाह पाक के उस पैगंबर के बारे में फरमाते हैं, गर सुलेमान ज़मां भी हो गया। अल्लाह के बंदे बिलफर्ज तू इस जमाने का सुलेमान भी बन जाए, अल्लाह तुझे भी दे, गर सुलेमान ज़मां भी हो गया तो भी सुल्तान है आखिर मौत, फिर भी बादशाह सलाम है, मरना है रहना नहीं। सुलेमान अलैहिस्सलाम नहीं मरे। इमाम कुर्तुबी फरमाते हैं जब मौत का वक्त आया, फरिश्ता, उस दिन आपका कचहरी का दिन नहीं था, महल में थे, दरवाजे बंद थे, पहरेदार खड़े थे, अंदर आ गया। आप हैरान, कितने पैरों के बाद? आपने कहा कौन है? उसने कहा मैं वो हूं जो बादशाहों की इजाजत का मोहताज नहीं है, मैं नहीं बादशाहों से इजाजत लेता जब हूं। आप समझ गए फरिश्ता मौत। फरमाया अच्छा मुझे बिस्तर पर लेट लेने को नहीं, फरमाया यही हुक्म हो गया। उसी लाठी के सहारे खड़े रह गए, चोटे पर खड़े रह गए। बाद में गुन्ने उसको खाया तो फिर लाश गिरी तो लोगों को पता चला कि सुलेमान तो फौत हो गए। तो गर सुलेमान ज़मां भी हो गया तो भी है सुल्तान आखिर मौत। मगर इस हकीकत को जो बिल्कुल सामने की बात है, अल्लाह को ना मानो, रसूल को ना मानो, वो तो गैब की बात, मगर मौत का भी इनकार कर सकते हो कि मरना, लोग जा रहे हैं।
مگر بندہ اس کو بھی آنکھیں بند کرتا کہ نہ دیکھوں، اپنی موت کے بارے میں قرآن جھنجھوڑتا ہے، اللہ کے رسول کی حدیثیں جھنجھوڑتی ہیں، نیک لوگ چلاتے ہیں کہ مرنا ہے، چھوڑنی ہے دنیا، اس کے لیے کچھ کر لا، یہ چھوڑ کر چلے جانا، یار بیٹھ نہیں جانا۔ کتنے پرندے آئے، زندگی انسان کی ہے، میں اور آپ اب چاہ رہے ہیں تھوڑے دن بعد چپ ہو جائیں، کتنے آئے۔ میں رکین صاحب پہلے باتیں کر رہے تھے کچھ نیک عالموں کی، تو سوچ رہے کہ کیسے کیسے اللہ نے بندے پیدا کیے یار، اتنا نور بکھیر گئے۔ ہم ان کی کتابیں پڑھتے حیران ہوتے ہیں کہ موتی باندھتے گئے مگر نہیں رہے، چلے گئے، اللہ ان پر رحمت کرے۔ تو یہ دنیا جو ہے نا چھوڑنے کی ہے، تو ایسے ہی ہے زندگی انسان کی ہے، زندگی انسان کی ہے مانند مرغے خوشنوا، جیسے ٹانی پر آ کر کوئی پرندہ بیٹھ جاتا ہے، وہ بہت اچھے طریقے سے گاتا ہے، ہم خوش ہوتے ہیں، بلبل بول رہا ہے، کوئل بول رہی۔ زندگی انسان کی ہے مانند مرغے خوشنوا، شاخ پر بیٹھا، ذرا سا چہچہایا، اڑ گیا، اڑ جائیں گے، پہلے بھی اڑ گیا، مگر بالکل انسان اس بارے میں سویا ہوا ہے۔ میں آپ کے سامنے امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کا پڑھتا ہوں۔ ابن جوزی فرماتے ہیں سید الخاطر، انہوں نے ایک نوٹ بک لکھی ہے سید الخاطر، کہ جو خیال دل میں آیا نا کسی آیت کے بارے میں کوئی نقطہ فوراً لکھ لیا۔ وہ ایسے ہی بیاض ہے سید الخاطر کہ دل کے خیالات کو قید کر لیتے فوراً، یہ عمدہ چیز ہے، نوٹ کریں۔ تو فرماتے ہیں لوگوں الناس فی غفلۃ والموت یوقظ، لوگ بے خبر پڑے ہوئے ہیں، کسی کو یہ فکر ہی نہیں کہ کیا کرنے آئے تھے، موت آ کر جگاتی ہے۔ تم کہتے نا ختم کر دیا، ختم نہیں کیا، سوئے ہوئے کو جگایا ہے، تیری نیند ختم کر کے اٹھا لیا جاتا کہ بے ہوش پڑا تھا، آ نا ذرا پتہ لگے تجھے کہ بعد میں کیا ہونے والا۔ الناس فی غفلۃ والموت یوقظ وما یفیقون حتی ینفذ العمر، بدقسمتی ہماری، کہتے ہیں لوگ ہوش میں نہیں آتے جب تک عمر نہیں ختم ہو جاتی، عمر ختم ہوتی ہے تو ہوش ٹھکانے آتی ہے، پہلے نشے میں جاتے ہیں۔ یشیعون حالیا بجمع، یہ ہوتا نہیں کہ ہم پھر کہتے ہیں پورے خاندان اور دوست مل کر تم اس میت کے ساتھ چلتے ہو، اٹھا کر لے جاتے ہو، یشیعون حالیا بجمع، اپنے قریبیوں کو قبر تک پہنچانے کے لیے ساتھ چل رہے ہو، وینظرون الی ما فیہ قد کبروا، اور دیکھ رہے ہوتے ہو کہ کون سا گڑھا ہے جس میں دے کر اینٹیں بند کر دی گئی اور چھپ گیا نظروں، یہ دیکھا نہیں ہے۔ وَيَرْجِعُونَ إِلَىٰ أَحْوَالِ غَفْلَةٍ، مگر واپس آتے ہیں تو فرمایا انہیں اپنی غفلت کی حالتوں کی طرف لوٹ جاتے ہیں، پھر وہی دھندے، پھر وہی بدماشی کے کام۔ وَيَرْجِعُونَ إِلَىٰ أَحْوَالِ غَفْلَةٍ كَأَنَّهُمْ مَا رَأَوْا شَيْئًا وَلَا نَذَرُوا، ایسے محسوس ہوتا ہے انہوں نے نہ کسی کو مرتے دیکھا اور نہ کسی کو دفن ہوتے دیکھا، پھر ایسے کام۔ اتنے غافل ہیں جو عقل مند لوگ تھے جنہوں نے اس دنیا میں کچھ سیکھا، یہی سیکھا کہ دنیا ختم ہونے والی ہے، یہ زندگی اس کا سلسلہ رک جائے گا، کچھ کر لیں۔ جو سمجھ گیا یہ نقطہ، بس انسان بن گیا، کوئی اس کے لیے پولیس کی ضرورت نہیں رہی، فوجوں کی نہیں رہی، اس کو آرڈیننس ان کی احتیاج نہیں رہی، اس نقطے نے سیدھا کر لیا۔ حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کیوں نے اپنی انگوٹھی میں یہی کھدوایا تھا، جو نقش بنوایا تھا اپنی انگوٹھی کو، اس میں یہی تھا کفا بالموت واعظا یا عمر، اے عمر بندے کو نصیحت کرنے کے لیے صرف موت ہی کافی واعظ ہے۔ کیا بات سننے اور کیا تقریریں سننی، موت کا تصور ہی کافی واعظ، یاد کر کے تو نہیں ہوگا ایک دن دنیا میں، یہ دنیا چھوڑے گا اور پھر بعد میں جو نتیجے سامنے آئیں گے وہ بھگتنے پڑیں گے۔ تو قرآن پاک اور حدیث رسول آپ نے دیکھا ہی، تھوڑا بیان میں نے کیا، آپ بھی پڑھتے سنتے ہیں، ایسا ہے جیسے صابن میل کاٹ دیتا ہوں، انسان پر غفلت کی جو طے ہوتی ہیں ساری اٹھ جاتی، مگر قرآن کی طرف نہیں آتے۔ اور ظالموں نے یہ بات گڑ لی کہ اس کو سمجھنے کے لیے 14 علم چاہیے، تمہاری گپیں پڑھنے کے لیے یہ جاہل بھی ٹھیک ہے، قرآن جو سادہ لوگوں میں اترا، امیین میں، سادہ عربی میں، کوئی اس میں پیج نہیں، نہ فلسفہ ہے نہ منطق ہے، بہت کامن سینس کی بات، ایسی بات جو بندہ کہ یار یہ تو پہلے میرے دل میں بات تو ٹھیک ہے، ایسی باتیں بتاتا ہے، اس سے دور کرنے کے لیے ظالموں نے 14 علم گاڑی۔ 14 تو تم کو بھی نہیں آیا، اور اتنا پڑھنے کے بعد تم پر بھی قرآن کا رنگ نہیں چڑھا، ان بیچاروں کو کیوں محروم کر؟ سادہ سا کوئی قرآن لے لیں، روزانہ پڑھیں، بالکل سمجھیں گے کہ قرآن پاک جو ہے یہ بتاتا ہے، بڑے سے بڑے عالم سے زیادہ نیک ہو جائیں گے۔ تو اللہ کی یہ پاک کتاب جو اللہ کے رسول کی ارشاد سے ملی، نوئے انسان را پیام آخری، علامہ اقبال کہا یار اس کے بعد تو اللہ نے خط و کتابت ہی بند کر دی، کہا میں نہیں کوئی کلام اتاروں گا، نہ تم سے بات کروں گا۔ آدم علیہ السلام سے جو شروع کیا تھا، نوئے انسان را پیام آخر،
اب انسانوں کے لیے یہ میرا آخری پیغام ہے، اور لانے والا کون ہے؟ حامل رحمت للعالمین، بھیجا بھی اس کے ذریعے ہے جس کے جیسا میں نے پیدا نہیں کیا، نہ اس کے نام کا کوئی ثانی ہے نہ اس کے لانے والے کا کوئی ثانی۔ ایسا خزانہ جس امت کے گھر میں پڑا ہو وہ پھر اندھیروں میں ٹھوکریں کھاتی رہے تو سوائے بدقسمتی اور بربادی کے اور کیا سبب ہو سکتا ہے؟ یہ نور موجود اور یہ ٹھوکریں کھائیں، اور ظالم یہ جو ہے باقی نہ رہی تیری وہ آئینہ ضمیری، اے کشتہ سلطانیوں ملائیو پیر۔ یہ تین ہیں ڈاکو جو ہمیں دین سے دور لے گئے، وقت کے بادشاہ، ملا اور پیر، یہ تینوں کا گٹھ جوڑا۔ آپ نہ سمجھیں یہ الگ الگ ہیں، ایک بالکل ایک ہی ہوتے ہیں، صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے ایک دوسرے پر تنقید بھی کر دیں، اندر سے ایک ہو۔ سارے ان لوگوں پر اپنی حکومت جمائے بیٹھے ہوتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں اگر ساتھ چھوٹ گیا تو لوگ آزاد ہو جائیں، طرح طرح سے جکڑ کر رکھ لیں۔ انہوں نے مسلمانوں کی وہ آئینہ ضمیری، شیشہ دل تھا، ہر اچھے برے کو سمجھتا تھا، باقی نہ رہی تیری وہ آئینہ ضمیری، اے کشتہ ہے سلطانیوں ملائیوں کی۔ تو ان کا ذبح کیا، انہوں نے چھڑیاں پھیر دی، طرح طرح کی چھڑیاں ان کے پاس۔ تو اللہ ہدایت دے، یہ تھوڑا بہت جو اکٹھے ہوتے ہیں نا، کسی کا بھلا ہو یا نہ یقین جانے، میرا اور آپ کا بھلا، دو چار بھی ہوتے ہیں نا، کوئی بات نہیں، اللہ کا کلام سنتے ہیں، اللہ کے رسول کی باتیں سنتے ہیں۔ یہ دنیا میں بڑی پیاری بات آخر میں کہہ دوں، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قصیدہ نونیہ کہ حدیث پاک میں آتا ہے جو حوض ہوگا اللہ کے رسول علیہ السلام کا کوثر، جس سے پی لیں گے تو پھر پیاسے نہیں ہوں گے، دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، برف سے زیادہ ٹھنڈا، وہ فرماتے ہیں حوض تو آپ نے دنیا میں بتا دیا، وہاں سچ مچ ہوگا وہ بنا شکل ہے، مگر دنیا میں وہ حوض جاری ہے۔ جب آپ نے فرمایا ممبری علی حوضی، میرا ممبر، یہ نہیں کہا اس نے، فرمایا میرا ممبر میرے حوض پر ہے، جہاں میں بیٹھا نا مدینے میں، حوض تو جاری ہے، چشمہ بہ رہا، اور جو پی رہے ہیں وہ کیوں پھر پیاسے ہوں گے؟ قرآن، اور اس میں آتا ہے حدیث پاک میں کہ دو پرنالے جنت میں سے آ رہے ہوں گے، دو نہریں آ رہی ہوں گی جو گر رہے ہوں گے اس میں پانی، تو کہتے ہیں دو ہی نہریں آ رہی، ایک قرآن ہے ایک حدیث رسول، یہ آ رہا پانی حوض میں جمع ہو رہا، جو پی لیتا ہے وہ پھر پیاسا نہیں ہوگا، ہدایت مل گئی۔ جو ان دونوں سے خالی رہ گیا وہ پڑھ لے دنیا جہان کے علم اور فرض سے منطق گمراہ ہو جائے گا، ٹھوکریں کھاتا مرے گا، حیرت اور پریشانی کوئی نہیں اس کے پلے پڑے گا۔ جہاں ہے نا ٹھنڈک، سیرابی اور پیاس دور، وہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت۔ یقین جانے سے بڑا انعام اللہ کا اور کیا ہونا تھا جو ہم پر ہوا۔ اب اگر نہ قدر کریں تو ہماری اپنی کم بختی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و نبینا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ولا الی احد من خلقک۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ وصلى الله تعالى على عبد الله ورسوله خاتم النبيين سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه أجمعين آمين يا رب۔ خیر سے رکھے اللہ پاک برکت۔ ٹھیک ہے جی، ٹائم پونے